بسم اللہ کریں گے اور سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے اس کے معنی کیا ہیں اور شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صلہ رحمی یہ ظاہر ہے کہ ایک عربی کی اصطلاح ہے، اور صلتن یعنی ملانا کسی چیز کو، جس سے ایک لفظ بنا ہے وصال ہم کہتے ہیں. وصال کا معنی کسی چیز سے کسی چیز کا مل جانا، اور رحم یعنی وہ رشتے جو خونی رشتے ہوں، ماں باپ کی طرف سے ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحم کا لفظ رحیم سے مشتق ہے، کیونکہ رحیم اللہ کی صفت ذاتی ہے، تو اللہ نے گویا کہ لفظ رحم کو رحیم سے نکالا ہے، یعنی جوڑنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک علامت ہے. اسی طریقے سے روایات میں انا اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، ثواب کے حوالے سے وہ چیز جو سب سے زیادہ جلدی ثواب پہنچاتی ہے وہ صلہ رحمی کرنا ہے. ایک روایت میں آیا کہ انا صلۃ الرحم تزکی الاعمال وتنبی الاموال وتیسر الحساب وتزید فی الرزق. صلہ رحمی کرنا آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، آپ کے اعمال کو پاک کرتا ہے، آپ کے حساب کو آسان کرتا ہے، آپ کی عمر کو زیادہ کرتا ہے. حضور نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام تشریف فرمایا الا ادلکم علی خیر الخلائق فی الدنیا والآخرہ. حضور نے فرمایا تمہیں یہ نہ بتاؤں دنیا آخرت میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ بیان فرمائیے. فرمایا وہ شخص کہ جو ان کو جوڑتا ہے کہ جو ان سے آپس میں قطع رحمی کرتے ہیں، وہ عفا امن ظلما، ان کو معاف کرتا ہے جو اس سے جو ہے وہ اس پہ ظلم کرتے ہیں، وہ آتا من حرما، اور ان کو عطا کرتا ہے جو اس سے روک کر رکھتے ہیں. چنانچہ صلہ رحمی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اسی طرح روایات میں الذنوب التی تعجل الفنا قطیعۃ الرحم، وہ گناہ جن کی وجہ سے موت جلدی آ جاتی ہے وہ قطع رحمی کرنا ہے، خون رشتہ داروں کو توڑ دینا ہے. آج جو ہم رزق میں کمی دیکھتے ہیں، اچانک اموات دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قطع رحمی شروع کر دی ہے. ہم دوسروں پہ تو خرچ کرنے کو تیار ہیں اور اپنے سگے سے میٹھی بات کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کا پیغام مل کے رہنا ہے، خصوصاً جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا تو واجب کی حد تک. بہت اچھی بات ہے جواد، بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کا. جمیل بھائی آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جس طرح پیغام تو یہ ہے کہ دوسرے کو معاف کرنا، کسی نے آپ سے زیادتی اور ظلم بھی کر دے پھر بھی آپ چھوڑ دیں، لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نے ایک بار اگر کچھ زیادتی کرتا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں ہم 2 بار کریں گے. یہ معمول بن چکا ہے، ہمارا نیچر ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، سگے بہن بھائی ہو. ایسا شخص جو عبادت گزار ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو اور روزے بھی پورے رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دے رہا ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو یا زیادتی کرتا ہو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. میں ہمیشہ ان کی گفتگو سے بڑا انسپائر ہوتا ہوں. قرآن و احادیث بڑی تسلسل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. رکھیے آپ اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھیے ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم اگر کسی سے زیادتی کر دیں، اول تو بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا الگ پیمانہ ہے، ہم زیادتی ہمیشہ نیچے والوں سے کرتے ہیں، نیچے اوپر والوں سے کوئی زیادتی نہیں کرتا. لیکن اگر کبھی ہو بھی جائے اور ہم دیکھتے ہیں وہ شخص پاور میں آ گیا تو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہمیں درگزر کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے وہ جو صاحب مال ہیں وہ اپنے مسکین رشتہ داروں سے منہ نہ پھیریں، ان سے قطع تعلقی نہ کریں. اور فرمایا کہ کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. اور میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، رب خود راضی ہو جاتا ہے. علامہ صاحب یہ جو انا، تکبر، یہ جو درمیان میں آ جاتے ہیں وہ ہمیں صلہ رحمی سے کتنا روکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہم نے کیا، ہم نے اس کا حق مارا، یہ کیا، لیکن ہمارے اندر وہ غرور اتنا ہوتا ہے، ہم ہمت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہمارے جو تکبر کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. دیکھیے میں آپ سے ایسا کروں کہ یہ ہمارا اوور آل ایک بیہیویئر بن گیا ہے، ہمارے گھر سے یہ تعلیم ہوتی ہے. پچھلے زمانوں میں یہ طریقہ تھا، چاچا نے ڈانٹ دیا، ماما نے ڈانٹ دیا، ماموں نے، خالہ نے، کسی بڑے حتیٰ کہ پڑوسی نے ڈانٹ دیا، اور بچہ روتے ہوئے ماں یا باپ کے پاس ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارا بڑا ہے، تم نے اس کی بات سننی، کوئی وجہ ہوگی. وہ اسے ریگریٹ کرتے تھے اور یہ بتاتے کہ نہیں اچھا طریقہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کلاس میں فلاں بچے نے مار دیا، فلاں ٹیچر نے ہمیں پنش کر دیا، تو مائیں ان سے لڑنے ٹیچر سے پہنچ جاتی ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. بھائی آپس میں اب کامن فیملی نہیں ہے، اب الگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں. تو ہم نے بچوں کو اب یہ سکھایا کہ بیٹا اگر تمہیں ایک مارے تو تم 2 مارو،
آپ بلیو کیجئے اگر ہم زبان سے نہ کہیں تو اپنے عمل سے ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. نتیجہ ہی کہ نکلا اگر کہ ایک اب کھائیے نا تو ہمارے دو اندر مار کے انانیت آنا آ گھر. گئی. جی ہاں ایسے لوگ ہمارے اندر ایگوئسٹک ہو گئے, ہمارے اندر انانیت کے بت آ گئے ہیں. لہٰذا اب تو ابھی دیکھیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے محفلوں میں جا کر بولتے ہیں صاحب مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے, مجھے کوئی ایسی بات برداشت نہیں ہوتی جو کہ اس طرح کی ہو اس طرح کی ہو, تو غصہ آ جانا اب باعث تکریم و فضیلت بن گیا ہے. جی ہاں, حالانکہ یہ واحد حرام چیزوں میں ہے جس کو پینے کا بہت بڑا اجر ہے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب النبی نے فرمایا. اور دیکھیے انسان بڑا گریڈی ہے, بڑا لالچی ہے. کون انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ میں کہتا ہوں جنت میں سب جانا چاہتے ہیں, مرنا کو نہیں چاہتا ہے. تو یہاں پر جنت میں جانا چاہتے ہیں, مرنا اگر نہیں چاہتے اور چاہتے رزق بھی مل جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جسا مولانا فرمایا تھا, فارمولہ دے دیا, من حب, کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے, من طال فی عمرہ, اگر اس کی عمر طویل ہو جائے, وینسى لہ فی اثرہ, اور اس کا مال بڑھ جائے, تو آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ, پھر تم یہ کرو کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. احسن بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے جگہ جگہ لوگوں کی سخاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھروں میں اب تو یہ چلن چل گیا ہے, کوئی بڑا گھر ہے, کوئی بہت بڑا مالدار ہے, کوئی بہت بڑا صاحب حیثیت ہے, بڑے بڑے صاحب کوئی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہاؤسز ہے, اس کے اندر کھانا کھلانا ہو تو میں نے دیکھا کہ لوگ 50,000 لوگوں کی دعوتوں کو اناؤنس کر دیتے ہیں, اور غریب اپنے پڑوس کے اندر موجود ہے, اپنا رشتہ دار موجود ہے, اپنا چاچا تایا, اسے پوری زندگی ملتے نہیں کہ میں نہیں ملوں گا, اس نے یہ کہہ دیا تھا. سالم بھائی آپ نے تو اپنے آس پاس سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک بات, اور علامہ صاحب سے بھی, ہمارے یہاں عموماً نا جو میری اپنی شکایت ہے, ادھورا میسج ہوتا ہے. یہ ایک ادھورا میسج ہے کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرنا تو بہت اچھی بات ہے, اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ایک شخص بار بار اپنے بھائی پہ, بہن پہ, باپ پہ یا باپ اولاد پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ہم صلہ رحمی کرتے رہیں کیا؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے اگر 99 نام ہے تو اس میں کتنے خطرناک نام بھی ہیں جس کو سن کے جو نا خوف آتا ہے. تو نہیں, میں اسی لیے آسان اردو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو. جبار و قہار, جی اللہ کی قہر سے بالکل ہمیں ان چیزوں کو بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے ناموں سے بھی کیا کیا میسج ہمیں دے رہا ہے. آپ دیکھیں بہت اچھی بات ہے احسن بھائی, ابھی ایک کراچی کا واقعہ ہے, کچھ ہی ٹائم ہوا ہے, ایک بہن نے اپنے بوائے فرینڈ سے مل کے دوسری بہن کو مرڈر کر دیا, اور وہ ڈرامہ کچھ اور بنا دیا. خیر بات کھل گئی کہ بہن نے مارا تھا. اس کا والد میرے پاس آیا, میں نے بولا دیکھو تم لوگ معاف کر دو گے, میں ایسے کیسوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا, میں بہت سخت آدمی ہوں. اس میں اس بچی کا کوئی بھی قصور تھا, یہ سزا دینے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس کو مرڈر کر دے اس کو. لیکن وہی ہوا, وہ کہیں اور چلا گیا, اور وہی کچھ دن کے 2-4 مہینے مشکل سے کیس چلا, اور وہ صلح ہو گئی, وہ گھر آ گئی. اچھا, اپنے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے, بھائی نے بہن کو مار دیا غیرت تو اس کو معاف کر دیتے ہیں, میں ایک جو پھر اس کو صلہ رحمی سے جوڑ دیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال, میں تھوڑی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں. کسی نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا, زیادتی کی, بہت برا کیا, آپ نے اس کو معاف کر دیا, تو کیا کل قیامت کے روز وہ جو 10 سال یا 5 سال وہ ظلم کرتا رہا, آپ کو تو ثواب اور اجر ملے گا معاف کرنے کا, کیا اس کو اس کی سزا ملے گی یا اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام بڑا متوازن ایک نظام ہے. اسلام میں کبھی بھی جو ہے نا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے. اب ایک آدمی نے ظاہر ستایا, آپ کے ساتھ ناانصافی کی, حق تلفی کی, آپ کو ڈسہارٹ کیا, لیکن اس کے بعد شریعت کا زور اسی بات پر ہے. بہت اچھا سالم بھائی نے, کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم تو جانا چاہ رہے ہیں لیکن بھائی بہن تو ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں دروازہ بند ہے, جنازے پہ نہیں آنا. مولانا تو ہم کیا ذلیل ہوں؟ جی نہیں, شریعت نے آپ کو ذلیل ہونے کو نہیں کہا ہے. شریعت نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ وہ آپ پر جناب برتن پھینک رہے دروازے سے اور آپ کو جناب وہ خدا نخواستہ دشنام ترازی کر رہے ہیں تو آپ جائیں, آپ ذلیل ہو. شریعت کی یہ فرمائش نہیں ہے کہ آپ وہاں ذلیل ہو, شریعت آپ کو ذلیل نہیں کرانا چاہتی. اب کیا کہا گیا, آپ دروازے پہ نہ جائیں, لیکن آپ اس کی خلوت میں جب آپ اپنے گھر میں اس کے لیے دعائیں خیر کرنا نہ چھوڑیں, یہ بھی صلہ رحمی. اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتے تو کیا آپ ثواب کریں, کیونکہ لوگ جو ہے وہ جنازوں پہ جتنا وہ جنازوں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ جنازے پہ پہنچ جائیں, اس کی مغفرت کی دعا کریں. کل آپ نے مر جانا ہے, آپ سے آپ کے بعد والے راضی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں صلۃ الرحم, ایک حدیث میں اور جملہ ہے, صلۃ الرحم و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. صلہ رحمی کرنا اور اچھا پڑوسی ہونا یہ شہروں کو آباد کرنے والی چیزیں ہیں. شہر برباد ہو جاتے ہیں جہاں یہ چیزیں نہ ہوں.
وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ آج 30 35 40 کا ایوریج بن گیا ہے. جی 70 80 سال کے بزرگ ہمارے گھروں میں موجود ہیں. ان کے صلہ رحمی تھی. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہائیجین کھا رہے ہیں, لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, لیکن چونکہ صلہ رحمی ختم ہے, ہم رشتہ داروں سے ملنے کو فیشن سمجھتے ہیں. میں ایک لفظ استعمال کر دوں, میرے سامعین یقیناً اس کو سمجھیں گے, جو نو دولتی ہوتے ہیں نا, جن کے نئی نئی دولت آتی ہے, نئے نئے ابا ریٹائرڈ ہوئے تو وہ کسی سے ملنا فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ آ گیا, ہم کسی سے کیوں ملیں. میں یہ سمجھتا ہوں صلۃ الرحم و حسن الجوار یزیدان فی العمر و یعمران الدیار, آپ کے گھروں کو, شہروں کو, زندگیوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں, صلہ رحمی کریں. اسی لیے روایت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوگا جو صلہ رحمی کرتا ہے.